اور ایک میں آپ کے ساتھ اپنی پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی سر بولیں۔ شیعوں کے ہاں، شیعوں کے اور سنیوں کے ہاتھ تین طلاق کا مسئلہ ہے، کہ مطلب تین طلاق ہے مثال۔ ہاں ہاں لیکن میں نے جو خود مطالعہ کیا ہے، خود سمجھا ہے نا، تو قرآن مجید میں صرف دو طلاق ہے۔ جب دو طلاق عورت کو دیے جائیں گے تو بس اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا ہے، تیسرا کوئی طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، تیسرا طلاق دے ہی نہیں سکتے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جو ہے نا، ایک طلاق، دو طلاق تھی، دو طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، تیسرا طلاق رجوع نہیں کر سکتا۔ نہیں، میرا جو فہم ہے نا، جو میں نے سمجھا ہے نا، انڈرسٹینڈنگ، قرآن مجید میں الطلاق مرتان، تو دو طلاقیں ہیں، مثال کے طور ایک طلاق دے دی پھر دوسری دے دی، ہاں دوسرے کے بعد رجوع ہو سکتی ہے، لیکن اگر ٹائم گزر گیا تو بس اب ٹائم مطلب عدت مکمل ہو گئی تو بس نہیں، فارغ ختم ہو گیا۔ چلیں چلیں اس پہ بات کریں گے۔ طلاق مرتان سے مطلب یہی کہ طلاق مرتان کے یعنی دو دیکھیں، اس سے وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، کہ پہلے طلاق بہت دفعہ دیتے تھے نا، اس میں رجعت کا حق، 20 دفعہ بھی طلاق دیا تو رجعت کا حق ہے، 20 دفعہ بھی طلاق دیا نا تو رجعت کا حق ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی نا، کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، اب رجوع کرتا ہے پھر فوراً طلاق دے دیتا ہے، وہ رجوع، وہ اس کو ہمیشہ 10 سال 20 سال اسی طرح رکھو، اس سے انتقام، دشمنی میں انتقام لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ اب وہ اس کو آخر حیات تک طلاق نہ دو، وہ بیچارہ نہ شادی کر سکتی ہے اور نہ آپ کے قید سے نکل سکتی ہے، وہ آپ کے انتظار میں ساری زندگی، کیونکہ اس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا طلاق مرتان، کہ وہ طلاق جس میں رجعت ہے وہ صرف 2 دفعہ ہے، اس طرح نہیں کہ 40 دفعہ تم ہمیشہ آخر زندگی تک طلاق دیتے رہو، وہ بیچاری کہیں جا نہیں سکتی نا، وہ 2 دفعہ کر سکتے ہو، دوسرے 2 دفعہ جب دے دیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، 2 دفعہ جب دے دی نا، تیسری دفعہ دوسری کے بعد امساکم بمعروف، یعنی رکھو اپنے پاس، رکھو، اس کو بیوی بنا دو بمعروف، نیکی کے ساتھ، او تصریح باحسان، یا پھر تیسری طلاق یہ ہے، تیسری طلاق یہ ہے تصریح باحسان، کہ اس کو جانے دو اور اس کے ساتھ نیکی بھی کرو، جاتے ہوئے عورت کو جب طلاق دیتے ہو نا، ایسے ہی گھر سے نہ نکالو، اس کو کچھ ہدیہ دے دو، پیسہ دے دو، کہ بھئی اس کا گزارا کہاں پہ ہوگا، کیسے ہوگا نا، احسان کرو اس پر۔ یہ فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، تیسری طلاق جو ہے وہ تصریح باحسان ہے، اس طرح۔ لیکن اگر عربی کے لغت میں پڑھا جائے تو تصریح کہیں بھی طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے کہ آپ کسی تصریح کی طلاق دے دے۔ تصریح باحسان کا اس کا مطلب اور بنتا ہی، تصریح یعنی چھوڑنا، آپ اردو زبان میں کہہ دو یہی میں نے مراد اپنی ہے بیوی کو چھوڑ دیا، چاہے کہہ دو چھوڑ دیا تو یا کہہ دو طلاق دیا نا، تصریح کا مطلب ہی یہی ہے۔ یہاں پر میرے دو اعتراضات ہیں۔ ایک تو یہ کہ الطلاق جو ہے نا وہ استغراق، الف لام استغراقی ہے نا، تو اس میں سب طلاق نہیں داخل ہے، نہیں یا طلاق نہیں نہیں رجعی، نہیں، یہ استغراق جو نہیں ہے، کنسپٹ یہ عہد بنائے ہے، گئے نا۔ یہ عہد ہے، یہ عہد ہے، وہ طلاق جس میں رجوع کا آپ حق رکھتے ہیں، وہ طلاق جس میں رجوع کا حق رکھتے ہیں وہ 2 دفعہ ہے، اس طرح نہیں 40 دفعہ، بیچاری عورت کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کو بدبخت بنا دو، جب بھی اس کا اس کا عدہ جواب ختم ہو جائے نا، تم اس سے پہلے رجوع کر دینا، پھر طلاق دے دینا۔ اس کا جواب اسی آیت میں ہی دیا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے حدود قائم نہیں کر سکتے نا تو عورت خلا بھی مان سکتی ہے، اور وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں نا تو اس کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اسی آیت میں تو ہی یہ جواب دیا گیا ہے۔ خلا یہ میں آپ کا اعتراض ہے؟ دیکھیں اللہ کا حدود یہی ہے، اللہ اس سے پہلے تو اللہ کے حدود طلاق میں بیان نہیں ہوئے تھے نا، تو اللہ کا حدود یہی ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، اور خلا میں بھی مرد کا رضا شرط ہے نا، اس طرح تو نہیں ہے کہ عورت ایسے خلا ڈیمانڈ کر سکتی ہے، خود خلا کر سکتی ہے، مرد راضی ہوگا تو خلا دے گا نا، اب راضی ہی نہیں ہے، مرد جب دشمنی کر رہا ہے، شوہر جب دشمنی کر رہا ہے عورت سے، اس کو کہتا ہے میں تجھے بدبخت بنا دوں گا، عورت فرض کریں 18 سال کی عورت ہے، اس کو طلاق دے رہا ہے، ایک دفعہ طلاق دیا، رجوع کیا، طلاق دیا، رجوع کیا، طلاق دیا، اس کو ایسے ہی لٹکائے رکھا ہے اپنے گھر پہ نا، نہ اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نہ اس کو اپنے والدین کے گھر بھیجتا ہے، وہ بیچارہ اس کو بدبخت کرے آخر زندگی تک، عرب یہ کرتے تھے، تو اس کے مقابلے میں فرمایا الطلاق مرتان، اور جو ان حدود کو پار کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کیا، وہ جہنم جائے گا۔ جی، لیکن ہاں ہمارے اور آپ کے فہم میں میرا جو فہم ہے نا وہ مختلف ہے، جو آگے آیت ہے نا اس اور سے میں یہ سمجھتا ہوں اپنے جو یعنی تو قرآن پڑھو، ترجمہ نہیں کرو، اس سے تو نہیں ہوتا نا، اس کے پیچھے بہت بہت معانی ہوتے ہیں۔ نہیں، چند اصحاب کی بھی یہ قول ہے، لیکن سنی اور شیعہ کے ہاتھ تین طلاق ہے، اور قرآن میں مجھے تیسرا طلاق ملتا ہی نہیں ہے، تصریح باحسان وہ کیونکہ تیسری جو طلاق ہے، تصریح باحسان نہیں تیسری اور پھر طلاق وہی ہے۔
یہ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے نا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 طلاقیں دے دو. اب 2 طلاق کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو واپس یعنی رجوع کر لو، اگر رجوع نہیں کرتے تو چھوڑ دو. یہ نہیں مراد ہے کہ الطلاق تیسرا طلاق دے مرتان دو. نہیں، الطلاق مرتان میں نے عرض کیا نا، الطلاق یہ اس طلاق رجعی طلاق 2 دفعہ. رجعی طلاق جو دے دی آپ نے دوسری کے بعد فامساک بمعروف، اس کو اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے نا. 2 دفعہ آپ نے طلاق دیے، دوسرے کے بعد کہتے ہیں اب مزید طلاق نہیں دینے، اس کو اپنے پاس رکھا ہے، رجوع کیا آپ نے. او تصریح باحسان، یا اس کو احسان کے ساتھ چھٹی کر دو بھائی، نکل. یہ تیسری طلاق. ہاں لیکن اس کی وضاحت تو نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا وضاحت بالکل. تصریح کا مطلب ہی نہیں بنتا. تصریح کا مطلب ہی نہیں بنتا. اگر میں یہی کہتا ہوں نا کہ 2 طلاق دے دیے، 2 کے بعد یا رجوع کر لو یا چھوڑ دو. چھوڑنا مراد یہ کہ 2 کے بعد بس ختم ہو گیا. نہیں، 2 کے بعد مزید اس کو 2 کے بعد وہ مزید کیا چھوڑیں گے؟ جب ایک عورت کو طلاق دی ہے اس کو کیا چھوڑیں گے؟ جس عورت کو آپ نے طلاق دی ہے اس کو چھوڑنے کا طلاق خود چھوڑنا ہے بھائی. طلاق خود چھوڑ دینا ہے اس کو. اب اس کو طلاق جب دے دی ختم پر، جب طلاق دے، جب آپ نے رجوع نہیں کیا پھر مزید وہ کچھ ہے ہی نہیں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 2 طلاق بس یہی ہے نا. بس عرض یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بات اس کو کوئی نہیں مانتا کہ طلاق 2 ہے، طلاق 3 ہے، طلاق 3 ہے. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اپنا مذہب، یہ آدمی اپنا مذہب بنا دے گا. اب اس کا کوئی پیروی کرے گا یا نہ کرے گا، اس کو امتی مل جائے گا نہیں ملے گا الگ بات ہے، لیکن اپنا مذہب بنا دے. چلے مذہب بنانا اتنا نہیں، اپنا وہ دین نہیں بنانا بھائی اپنا. ٹھیک ہے نا بھائی. مسئلہ یہ ہے نا شیخ صاحب، میں جو بھی مسئلہ بیان کروں گا نا اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا. اسلاف میں یا اصحاب میں یا اہل بیت میں اسی طرح دین بنتے گئے نا، مذاہب اسی طرح بنتے گئے نا کہ وہ سمجھ نہیں آئی اسی کو پکڑے رکھے. اور کچھ بیوقوف لوگوں کو جمع کیا، پھر وہ اتباع بن گئے، بادشاہ نے بھی پیسے دے دی، مدرسے بنا دی، پر وہ اسی طرح مذاہب بنتا ہے نا. مذاہب کہاں سے بنا ہے؟ غلط فہمیوں سے بنا ہے اور بادشاہوں کے سپورٹ سے. چلیں بہرحال اللہ آپ کو سلام کیا. اوکے جناب، اللہ آپ کو جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف